ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاک و ہند میں زیادہ تر لوگ مردانہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں۔ مردانہ کمزوری کا سامنا ہر ملک کے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے اور یہ کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے۔ اکثر ہمارے حکماں اسے انتہائی خطرناک بیماری تک لے جاتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی خطرناک بیماری نہیں، لیکن اگر اس کا سامنا زیادہ وقت کے لیے کرنا پڑے تو نفسیاتی مسائل لاحق ہو سکتے ہیں اور ازواجی تعلق بھی متاثر اس سے ہو سکتا ہے۔ مردانہ کمزوری کا سامنا کرنے والے لوگوں کے لیے کچھ دیر کے بعد جنسی سرگرمیوں کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر اس کمزوری کا سامنا 40 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے، جبکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا سے ہٹ کر بھی آج کل ہر نوجوان کے پاس موبائل نظر آتا ہے، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، تو نوجوان بھی اس بیماری کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی جو دوسری وجوہات ہیں اس میں ہائی بلڈ پریشر، موٹاپا، اضطراب کا شکار لوگ مردانہ کمزوری کے خطرات سے زیادہ دوچار ہوتے ہیں۔ ناظرین، پہلے ہم بات کریں گے کہ مردانہ کمزوری کا جو علاج ہے وہ بغیر دوا کے آپ اس طرح کر سکتے ہیں، پھر ہم اس کے مطابق آپ کو نسخے بھی بتائیں گے کہ جن کو استعمال کر کے آپ مردانہ کمزوری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آتی ہے آپ کی غذا۔ متوازن غذا کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے آپ کی جنسی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، جس سے مردانہ کمزوری کے جو خطرات ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ متوازن غذاؤں میں کیلا بہترین غذا ہے۔ پھل، سبزیاں، دالیں، خشک میوہ جات اور مچھلی اس میں شامل ہیں۔ جو لوگ متوازن غذا کا استعمال کرتے ہیں ان کو بہت ہی شاذ و نادر مردانہ کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ گوشت کا بھی استعمال کم کرتے ہیں، مگر وہ غذا جو ہے وہ اپنی متوازن رکھتے ہیں، سبزیاں، دالیں، خشک میوہ جات وغیرہ استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو اس سے انہیں مردانہ کمزوری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ غذائیں نہ صرف جنسی صلاحیتوں کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں بلکہ آپ کی مجموعی جو صحت ہے اس کو بھی یہ بہتر بناتی ہیں۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر ہے آپ کی نیند۔ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ مردانہ کمزوری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ خاص کر وہ لوگ جو رات کے وقت کام کرتے ہیں اور نیند جو ہے وہ اپنی پوری نہیں لیتے، یعنی کہ 7 سے 8 گھنٹے تک نیند نہ لینے سے ان کے ٹیسٹوسٹیرون کے لیول میں کمی واقع ہو سکتی ہے، جو بالآخر مردانہ کمزوری کی وجہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ پرسکون اور معیاری نیند نہ لینے سے آپ کو ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر آپ کا موٹاپا مردانہ کمزوری کی اہم وجہ ہو سکتا ہے، کیونکہ موٹاپا یا بڑھے ہوئے وزن کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کی نسبت مردانہ کمزوری کا زیادہ سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے پیٹ پر بھی بہت زیادہ چربی بن گئی ہے یا آپ کا وزن بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مردانہ کمزوری کا بھی شکار ہو رہے ہیں، تو آپ کو فوری طور پر اپنے وزن میں کمی لانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ موٹاپے سے نجات حاصل کرنے کے لیے متوازن غذا کا استعمال باقاعدگی کے ساتھ کرنا چاہیے اور ورزش وغیرہ کو بھی اپنی معمولی سرگرمیوں کا حصہ بنانا چاہیے۔ ناظرین، جبکہ کچھ لوگوں کو جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ ذہنی دماغی مسائل کی وجہ سے بھی مردانہ کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان دماغی مسائل میں معاشرے کا ڈر سرفہرست ہے۔
جبکہ اس کے برعکس مردانہ کمزوری کی وجہ سے ذہنی مسائل کا لاحق ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی خود اعتمادی میں کمی آ جاتی ہے، یعنی کہ اضطراب اور ذہنی دباؤ مردانہ کمزوری کی وجہ بن سکتے ہیں۔ ایک بندہ جو صحت مند ہے وہ اس کے خیال میں یا لوگ اس کے ذہن میں اس طرح کی باتیں بٹھا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی اتنی ٹائمنگ ہوگی، آپ تو ہی آپ کامیاب مرد ہیں، اگر آپ کی اتنی ٹائمنگ نہیں ہے تو آپ مردانہ کمزوری کا شکار ہے، یا ہمارے کچھ حکماء حضرات کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسی چیزیں بٹھا دیتے ہیں جس سے وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ یہ بھی بات سامنے آئی کہ مستقل دباؤ، ذہنی دباؤ کی وجہ سے آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول میں جو ہے نا وہ کمی آتی ہے، جو مردانہ کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول ٹھیک ہے تو آپ کو کچھ بھی مردانہ کمزوری نہیں ہے۔ آپ ٹیسٹ کروا لیں، اگر آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بالکل ٹھیک آ رہا ہے تو آپ کو اپنے ذہن سے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ آپ مردانہ کمزوری کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سگریٹ جو ہے نا اور الکوہل ملی چیزیں، ان کا کثرت سے جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان میں بھی مردانہ کمزوری کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی مردانہ کمزوری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، آپ یوگا وغیرہ کر کے بھی اس کمزوری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور آکوپنکچر بھی اس کا ایک طریقہ علاج ہے جو کہ زیادہ تر چین میں استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ اسے مردانہ کمزوری کے خلاف مؤثر سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ حجامہ اس کے لیے بہترین ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے نسخے کی طرف۔ تو سب سے پہلے ایک بہترین آپ کے یہ نسخہ شیئر کر رہے ہیں۔ جند بلستر آپ نے لینا ہے 6 گرام، بیش 1 تولہ، کاٹھا پھل 1 تولہ۔ ان تینوں چیزوں کو 10 تولے جو ہے نیبو کا پانی ہو اس میں، یا نیبو کا رس سمجھ لیں، اس میں اچھی طرح کھرل کر لیں۔ جب یہ قوام یعنی کہ گاڑھا ہو جائے تو اسے چنے برابر گولیاں بنا لیں، اور بوقت ضرورت ایک گولی کو اپنے جو ہے نا لب سے، جسے ہم پنجابی میں تھوک کہتے ہیں، گھس کر نفس پر لگائیں۔ جب حدت محسوس ہو تو گرم پانی سے نفس کو دھو لیں، تو انشاءاللہ اس سے فوری انتشار شروع ہو جائے گا۔ اور اب جو آپ کے ساتھ نسخہ شیئر کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں صرف شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے۔ ویسے بھی یہ ویڈیو شادی شدہ ہی لوگوں کے لیے ہے، جو انشاءاللہ انتشار کی کمی اور وقت خاص کو طویل اور خاص بنانے کے لیے لاجواب چیز ہے۔ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہربل ہے، بہترین۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا لینا ہے؟ تخم بھنگ یہ 2 تولہ، دتورا یہ 10 گرام، اجوین خراسانی یہ 2 تولہ، سنگاڑا خشک یہ بھی 2 تولہ، جند بلستر یہ بھی 2 تولہ، زعفران 1 تولہ، کشتہ کلی اگر بھنگ والا مل جائے تو بہترین ہے، یہ 1 تولہ، ریگ مائی 2 تولے، کشتہ شنگرف 1 تولہ، موسلی سفید اور سیاہ دونوں 2 تولے، سل مصری یہ 3 تولہ، سل پنجہ 1 تولہ، اکرگرا یہ آپ نے لینا ہے 2 تولہ۔ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح پیس کر صفو بنا لیں۔ صفو بنانے کے بعد آپ نے پان کا جو پانی پتا ہوتا ہے وہ لے کر اسے اچھی طرح رگڑائی کرنے کے بعد اس کا پانی لے لیں، اس کے پانی میں اسے کھرل کریں دوبارہ۔ یہ جب آٹے کی طرح بن جائے تو اس کی چنے برابر گولی بنا لیں، اور ایک گولی وقت خاص سے پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ، کم از کم دودھ آدھا کلو ہو، کم از کم آدھا کلو ہو تو اس کے ساتھ کھائیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کا وقت خاص بڑھے گا۔ تو یہ کم از کم
ایک گولی ویسے بھی آپ وقت خاص کی ضرورت کے علاوہ بھی روزانہ استعمال کر سکتے ہیں پانی کے ساتھ، اور اوپر سے آپ دودھ پی لیں، مگر جب آپ نے وقت خاص کے لیے لینا ہے تو پھر دودھ کے ساتھ لینی ہے۔ تو روزانہ ایک گولی انشاءاللہ استعمال کریں، 1 ماہ استعمال کرنے پر آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں بازاری نسخے کی طرف۔ اگر آپ یہ نہیں نسخہ جات بنا سکتے تو بازار سے آپ نے لینی ہے V52 V52، یہ اجمل کی گولی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ایک صبح ایک شام کھانی ہے، اور اس کے ساتھ حبے ممسک، یہ ایک صبح ایک شام، اور ساتھ میں مجون لبوب کبیر خاص الخاص، یہ 1 چمچ روزانہ شام کو۔ شربت فولاد، یہ 2 چمچ صبح 2 چمچ شام کو۔ یہ انشاءاللہ 2 ماہ استعمال کریں تو آپ کا مسئلہ مردانہ کمزوری کا انتشار کا حل ہو جائے گا۔ تو سب سے بہترین علاج یہی ہے جو آپ